السلام علیکم۔ جو پہلی ویڈیو ٹریننگ ہے اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ سی ایس ایس فائلز کو کیسے انکلوڈ کرتے ہیں، اور اب میں اس کے بارے ایک بات دہرانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر چینجنگ ٹائپ ٹری میں ہوئے، پھر بیک اینڈ میں جا کے کلیئر آل کریشز کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ خالی ہو جائیں اور ٹائپ ٹری نئی سائٹ جنریٹ کریں اور اپنے کیشز نئے سے بھرے۔ اوکے، بیک ٹو میپنگ۔ میں نے ایک اپنی ٹیمپلیٹ فائل بنائی ہے، اور اس ٹیمپلیٹ میں میں نے دو ٹپس اندر ڈالے ہیں، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ، اور اب میں اپنا یہ ٹیمپلیٹ ٹائپو ٹری کے اندر انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں بیک اینڈ میں جاتا ہوں اور یہ ماڈیول ٹیمپلا وائلا پر کلک کرتا ہوں، اسٹوریج پر۔ اب مجھے ادھر ایک دفعہ ڈیٹا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، اور ایک ٹیمپلیٹ آبجیکٹ۔ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ جو ٹیمپلیٹ آبجیکٹ کو کنفیگریشن کرتا ہے، اور جو ٹیمپلیٹ آبجیکٹ ہے وہ صرف ایچ ٹی ایم ایل سورس ہے جو اس فائل سے ادھر لوڈ ہویا ہے۔ اب میں ایک بات کروں گا کہ اس ٹیمپلیٹ آبجیکٹ کو لے کے پہ کلک کر پھر میں ایک اوور ویو میں پہنچ جاتا ہوں جدھر مجھے ٹرین ٹیپس نیویگیشن نظر آ رہی ہیں، اور میں انفارمیشن والی پہ کلک کر کے اور موڈیفائی ڈاٹا اسٹرکچر اور ٹیمپلیٹ آبجیکٹ کے پہ کلک کرتا ہوں، اور ہمارا ایم ہے کہ ہم اس ٹیمپلیٹ آبجیکٹ ڈاٹا اسٹرکچر کے ساتھ ڈپلیکیٹ کریں اور پھر ہم اپنی چینجز کریں گے۔ اس لیے اب میں ڈائریکٹلی سیف ایس پہ جاتا ہوں، اور اس کے بعد اپڈیٹ نہیں کرنا، کریٹ نیو ڈاٹا اسٹرکچر وتھ ٹیمپلیٹ آبجیکٹ کرنی ہے، اور اس کو میں نام دیتا ہوں مائی لے آؤٹ۔ اچھا، اور پھر میں ادھر اس کا سلیکٹ رہنے دیتا ہوں پیج ٹیمپلیٹ، اور اس کو بھی یہی رہنے دیتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کریٹ ٹیمپلیٹ آبجیکٹ اینڈ ڈاٹا اسٹرکچر، اور اوکے، پھر میں ٹیمپلا وائلا میڈیول میں کلک کرتا ہوں، اور اس کے بعد کوئی بھی سائٹ میں، اور اسٹوریج، اور پھر ادھر یہ دیکھیں، ادھر اب میرا نیو ڈیٹا اسٹرکچر اور میرا ٹیمپلیٹ کے ساتھ آ گیا ہے، لیکن جو اس کی ریفرنس ہے فائل کی وہ پرانی فائل میں ہے جس سے ہم نے اس کو کاپی پیسٹ کیا ہے، اور تبھی اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں اپنے ٹیمپلیٹ آبجیکٹ کو کہ وہ اب نیو سورسز کھینچے۔ فائل کا کیا نام ہے، یہ ہے مائی ٹیمپلیٹ ایچ ٹی ایم ایل۔ اوکے، اور پھر ڈائریکٹلی سیو اینڈ کلوز۔ پھر ہم اپنی اوور ویو میں واپس آ گئے ہیں، اور اب مجھے یہ وارننگ دکھا رہا ہے کہ اس کی جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ اس ٹیمپلیٹ آبجیکٹ کے لیے نہیں ہے، اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو میپنگ کرنے سے، اور اس کے لیے میں ٹیمپلیٹ آبجیکٹ پہ کلک کرتا ہوں، ماڈیفائی ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ ٹیمپلیٹ آبجیکٹ، اور ادھر جا کے میں فرسٹ اسٹیپ میں سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک منٹ،
ओके, यहाँ तक डिलीट फिर इनको डिलीट करना है, इसलिए तो ये रूट है इसको रहने देना है। ये मेरी गलती थी कि इसको मैंने डिलीट नहीं किया था। ओके, अब मैंने सारे दूसरे डिलीट कर दिए हैं और अब मैं मैप पे क्लिक करता हूँ कि जो बॉडी टैग है उसको मैप करना है, और इधर से मैं जाके इसको सेलेक्ट करता हूँ बॉडी टैग और सेट इनर। ओके, ये मैप हो गया है। अब अगर हम अपना टेम्पलेट देखें, फिर हमारे पास एक लेफ़्ट और राइट बॉक्सेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लेफ़्ट बॉक्सेस है उसके अंदर कंटेंट अंदर डाला जाए, जो मैं बैकएंड में एलिमेंट्स की शक्ल में इंक्लूड करता हूँ, और इसलिए हमें इसको लाइक इट कंटेनर तरह मैप करना पड़ेगा। और गेट अ फील्ड लेफ्ट, और इसको एलिमेंट चूज़ करता हूँ, टाइटल देता हूँ इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट कंटेनर, और इधर से एडिट टाइप इसका बनाता हूँ कंटेंट एलिमेंट्स। इधर और भी एडिट टाइप सिलेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे बाद में बताऊंगा, ख़ास तौर पे ये टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स पाथ। लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होता है वो है कंटेंट एलिमेंट्स। और अब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, अब ये एक आगे, अब इसको हमने मैप करना है कि जो सारा जो कंटेंट है जो इसके अंदर कंटेंट डालेगा वो किधर बाहर निकले, और वो निकले लेफ्ट इफ के अंदर से। ओके, सेट इन इसके अंदर से बाहर निकले। अच्छा, ये था मेरा मैपिंग। अब मैं इसको मैपिंग को सेव करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं नया डेटा स्ट्रक्चर और टेम्पलेट ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। जो मेरा अभी जिसको मैंने क्रिएट किया है उसको ही इस्तेमाल करना हो, तभी इधर से जाकर सेलेक्ट बॉक्स में इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑन अपडेट टेम्पलेट ऑब्जेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर पे इसको ओके करके ओके। अब एक दफ़ा उस ओवरव्यू में वापस जाता हूँ, स्टोरेज, और अब ओके, अब कोई वार्निंग नहीं दिखा रहा। अब मैं साइट में जाता हूँ, फिर उसके बाद एडिट पेज प्रॉपर्टीज, और एक्सटेंडेड, और यहाँ से मैं अपनी टेम्पलेट डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद टेम्पलेट ऑब्जेक्ट, और अगर जो नीचे वाली साइट है उनके लिए अगर यूज़ होना है सेम स्ट्रक्चर एंड सेम टेम्पलेट ऑब्जेक्ट, फिर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर मैं सेव एंड क्लोज।
اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میرا لیفٹ کنٹینر ادھر سے نظر آ رہا ہے. اب میں جیسے میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ فیلڈ کانٹینٹ اور ایسی چیزیں باہر آ رہی ہیں. یہ ہے کہ جب کہ بیک اینڈ کو ٹیمپلر والے کے ساتھ اسٹائل بھی بندہ کر سکتا ہے. اور اب میں اس کو ایک دفعہ سیٹ کرتا ہوں اسٹوریج, اور اب میں جاتا ہوں ٹیمپلیٹ آبجیکٹ میں نہیں, اب اس کی ڈیٹا اسٹرکچر میں جاتا ہوں, کلک کرتا ہوں, اور اس ڈیٹا اسٹرکچر میں ادھر اوپر بیک اینڈ لے آؤٹ, اور اس کے اندر صرف وہ فیلڈ کی ڈیفینیشن ہے. مینس کہ ادھر فیلڈ لیفٹ کانٹینٹ, فیلڈ رائٹ کلم, اور فیلڈ کانٹینٹ جو ایسے باہر آ رہے تھے, اب ان کو میں ڈیلیٹ کر کے, اس کو بھی ڈیلیٹ کر کے, پھر میں فیلڈ, ہمارا کیا تھا, فیلڈ لیفٹ تھا, سچ لیفٹ کر دیتا ہوں. اور فرسٹ اسٹیپ کے لیے اس لیے اکیلا ہی ابھی ہم نے اس کو میپ کیا, اس کو 100% دے دیتا ہوں. Okay, save and close, clear all caches. پھر میں سائٹ پہ جاتا ہوں, اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ میپ ہو گیا ہے, اور اس کے اندر میں اپنا کانٹینٹ ڈال سکتا ہوں. فار ایگزامپل ہمیں ٹیکسٹ ایلیمنٹ لیا, اور اس ٹیکسٹ ایلیمنٹ اندر ڈالا ہیڈ لائن اوکے. اب میں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں جیسے بھی, اور سیو اینڈ کلوز. اس کے بعد کلیئر آل کیشز, اور لیفٹ ماؤس کلک سے یہ اس آئکن پہ جا کے سائٹ کو شو کرتا ہوں, اور ادھر اب نیو سائٹ دکھائی دینی چاہیے. اوکے, جیسے یہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری نیو سائٹ دکھائی دے رہی ہے. ادھر ہم نے میپ کیا ہے, اور ادھر وہ دیکھتے ہیں ہمارے CSS اس کا کیا بنا, وہ کسے نہیں آ رہا. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باڈی ٹیگ میں یہ ID تھی, اور یہ ID اس ادھر بار میپنگ کے بعد ادھر یہ لوز ہو گئی ہے. اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک دفعہ ٹیمپلا وائلا میں جانا پڑے گا, اور پھر ایک دفعہ اسٹوریج پر, اور ہم جائیں گے اپنے ٹیمپلیٹ آبجیکٹ پر کلک کریں گے, اور اب ہم انفارمیشن ٹیب نہیں, اب ہم یوز کریں گے ہیڈر پاتھس. اور ہیڈر پاتھس میں یہ باڈی ہے, اس پہ کلک کر کے سیو اینڈ ریٹرن, اور کلیئر آل کیشز. اگر اب ہم اپنی سائٹ ریلوڈ کریں, پھر ہمیں نیا دو, اب ہمارا جو کانٹینٹ ہے بیک اینڈ میں ادھر آ جاتا ہے, ہم جو مرضی ایلیمنٹس ادھر ڈالیں. اب اس فیلڈ کے اندر کانٹینٹ آٹومیٹک بار نکالا جائے گا. اوکے, یہی تھا میپنگ ٹیمپلیٹ کے بارے. اس طریقے سے یہ رائٹ
فیلڈ کو بھی میپ کر سکتے ہیں، اور جتنے مرضی اور بھی فیلڈ ہوئیں